السلام علیکم دوستو، آپ لوگ مسلم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو مسلم تاریخ میں سب سے پہلے لڑی جانے والی جنگ جنگ بدر کا ہے۔ یہ جنگ اصل میں مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے ان لوگوں سے لڑی گئی تھی جو مسلمانوں کے سب سے پہلے اور بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ بدر کے علاوہ ایسے بہت سی جنگیں ہیں جو مسلمانوں نے کفار کے خلاف لڑی تھی اور تقریباً ہر جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ان سب میں ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی جہاں مسلمانوں کی تعداد کفار سے 30 گنا کم تھی، یعنی ایک مسلمان کا مقابلہ 30 کافروں سے ہونا تھا۔ دراصل آج ہم بات کریں گے جنگ یرموک کی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں لڑی گئی تھی، جہاں ایک طرف خلافت اسلامیہ اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت کی فوج کھڑی تھی۔ جنگ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اردن میں یرموک نامی ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوج کے درمیان اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ رومیوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار مسلمانوں سے شکست کھائی تھی اور وہ اس سوچ میں تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر بدلہ لیا جائے، اس لیے انہوں نے 8 لاکھ فوج کو لے کر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جنگ دراصل یرموک کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ جنگ کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ یرموک کا میدان ہے، کفار کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو خبر کیا کہ جنگ کی تیاری کرے، پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا کہ اے مسلمانوں رک جاؤ، رومیوں نے ہمیں شکست دینے کے لیے 60,000 عرب لشکر بھیجا ہے اور میرا رائے یہ ہے کہ میں آج ان کا مقابلہ 30 آدمیوں سے کروں گا۔ یہ بات سن کر مسلمان حیران ہو گئے کہ کس طرح 30 بندے 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ 30 آدمی کو لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا ہاں جی، 30 آدمی کو لے کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ ابو سفیان نے خالد سے کہا کہ اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو آپ 30 کے بجائے 60 آدمیوں کو لے کر جاؤ۔ ابو عبیدہ جو کہ مسلمانوں کے امیر تھے نے بھی یہی مشورہ دیا تو خالد مان گئے۔ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے 60 آدمی 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ جب رومی فوج کے سربراہ جبلہ ابن اہم غسانی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ مسلمان ڈر کے مارے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پہلے یہ شرائط رکھے تھے کہ ہم آپ کو بہت زیادہ پیسے دیں گے، ہر آدمی کو الگ الگ پیسے دیں گے، ویسے بھی آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو خالد نے کہا کہ ہم صلح نہیں بلکہ جنگ لڑنے آئے ہیں۔ یہ سن کر جبلہ ابن اہم غسانی غصہ ہو گیا اور بولا جا اپنا لشکر لے کر آ۔ تو خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ 60 افراد میرا لشکر ہے۔ تو ابن اہم غسانی نے کہا کہ کیسے آپ 60 افراد ہمارا مقابلہ کریں گے؟ جواب میں خالد نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر جبلہ ابن اہم غسانی نے فوج کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز تلوار چلا کر دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ اسلام کے شیر بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز تلوار چلا کر دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر یہ رومی لشکر کے شور میں دب جاتی تھی۔ پورا دن جنگ ہونے کے بعد جب شام ہوا اور رومی سپاہی نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ ملی تو لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو عبیدہ اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد غسانی کا لشکر واپس بھاگا اور مجاہدین نے کلمے کی آواز بلند کی۔ جب یہ معرکہ ختم ہوا تو 10 مسلمان شہید ہو گئے تھے اور 5 قید ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف رومی فوج کے 5,000 لوگ مارے گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی اس بہادر انسان کی کہانی جو قیامت تک ہمارے لیے ایک عظیم ہیرو ہے۔